جہاں زیب عباسی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ جہاں زیب، آپ کہیے گا، فیصلہ سنایا گیا ہے، سپریم کورٹ نے نیب ترمیمی بل کی کچھ شقیں ہیں جن کو کالعدم قرار دیا ہے۔ جی دیکھیں، نیب قانون میں جو بنیادی ترامیم کی گئی تھی، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج 2 ججز کے اکثریتی فیصلے نے ہٹ کیا ہے، اس میں پہلی شق تو یہ تھی کہ جو 50 کروڑ کی حد رکھی گئی تھی اس نیب ترمیم کے ذریعے، کہ 50 کروڑ سے اگر کم کرپشن کا معاملہ ہوگا تو اس کے اوپر نیب انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس شق کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک شق جو سیکشن 14C تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو الزام لگائے گا اس کا الزام ثابت کرنے کا جو بار ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر ہوگا، استغاثہ کے اوپر ہوگا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے مختلف فیصلے بھی تھے کہ نیب کی جانب سے مس یوز آف اتھارٹی کی جا رہی ہے جو ہے وہ اس حوالے سے، تو اس قانونی شق کو بھی سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، یعنی وہ سیاستدان جو پبلک آفس ہولڈ کر چکے ہیں، ان کے خلاف جو نیب میں ریفرنسز چلتے رہے ہیں، ان تمام ریفرنسز کو بحال کر دیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سروس آف پاکستان کا حوالہ دیا گیا کہ جو سرکاری ملازمین کے خلاف جو کیسز تھے ان کو بھی سپریم کورٹ نے بحال کر دیا، اور تمام کیسز جو ہے وہ نیب عدالتوں میں دوبارہ بھجوانے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے 7 دنوں کی۔ سپریم کورٹ کے اس اکثریتی فیصلے میں، جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کا یہ اکثریتی فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پوری صورتحال میں یہ جو تمام کیسز ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ نیب عدالتوں میں بھیجا جائے۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ بار بار اس کیس کی سماعت کے دوران یہ کہتے رہے کہ اس وقت اس کیس کے اوپر سماعت روک کر پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے، کیونکہ اگر بعد میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو سپریم کورٹ نے درست قرار دے دیا تو آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ تمام فیصلے غیر مؤثر ہو جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو عدالتی دن کی اگر ہم بات کریں تو آج عدالتی دن آخری تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا، تو اب سوموار سے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس آف پاکستان آ رہے ہیں، تو اگر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو درست قرار دے دیتے ہیں، جائز قرار دے دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ جو کیسز کے فیصلے کیے گئے ہیں ان کی کیا اہمیت رہے گی۔ اس کے اوپر بہت اہمیت کا حامل یہ معاملہ اب ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ بار بار یہ کہتے رہے، یہ آبزرویشن دیتے رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ تشکیل دے، پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، اور جسٹس منصور علی شاہ تو اپنی آبزرویشنز میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ 25 کروڑ کی جو نمائندہ پارلیمنٹ ہے اس کے بنائے گئے قانون کو 17 غیر منتخب ججز کس طرح سے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے سکتے ہیں۔ بہت اہم ڈسکشن کورٹ میں رہی، بالخصوص یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا رہا کہ وہ کون سی ایسی نیب قانون میں ترامیم ہے جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اس درخواست کو جو سماعت کے لیے قابل قبول قرار دیا ہے، سماعت کے لیے منظور کیا ہے، اس کے لیے آرٹیکل 14 کا حوالہ دیا گیا ہے جو ڈگنیٹی آف مین سے متعلق ہے۔ پھر اس کے بعد آرٹیکل 9 سے متعلق ہے کہ کسی شخص کی جو شخصی آزادی ہے اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ ہے۔ اب جب ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو اس میں ہمیں مزید کچھ چیزیں سمجھنے میں ملیں گی کہ کیا وجوہات بتائی گئی ہیں نیب قانون کو اس طرح سے ان کی شقوں کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے۔ بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے کچھ فیصلے موجود ہیں، جس میں جسٹس مقبول باقر کا ایک اہم فیصلہ ہے جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ نیب کو ماضی میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ دوسری طرف کچھ ترامیم سن 2023 میں بھی ہوئی تھی، جب یہ کیس پر سماعت چل رہی تھی تو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے یہ کہا کہ ہم نے سن 2023 والی جو امینڈمنٹس ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا، تو کیا یہ کہا گیا کہ 2023 کی ترامیم ہے جس میں 2022 کی
तरमीम के हवाले से कुछ मज़ीद तब्दीली करके उनको मज़ीद बेहतर किया गया है। तो अगर 2022 की उन तरमीम को थोड़ा सा अगर हम बात करें कि अगर उनको गैर कानूनी करार दिया गया और वो 2023 में भी स्टैंड करती हैं तो क्या सूरत हाल होगी। ये लग रहा है कि ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो काफ़ी अहम है, और बिलखसूस एक ऐसे वक्त में जब ये पार्लियामेंट की जानिब से तरमीम की गई, उनको उनके कुछ शिकों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया है, कलअदम करार दिया है। लेकिन जो 90 दिन के अंदर किसी मुल्जिम को तहवील में रखने का मामला है, उस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने टच नहीं किया, उस हवाले से कोई ओपिनियन नहीं दिया। उस शिक को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ करार दिया है। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जिनके केसेस नैब अदालतों में थे और इन नैब तरमीम के बाद वो केसेस नैब कोर्ट से वापस हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम केसेस को बहाल कर दिया है और ये कहा है कि वो तमाम केसेस नैब कोर्ट्स में दोबारा जाएंगे और वहाँ पे इनकी दोबारा समाअत होगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अब अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करके ये कह देती है कि ये कानून दुरुस्त है और उस कानून का इतलाक जब वो लॉ बना था वो 20 अप्रैल से था, तो उसके बाद जो दिए गए फैसले आर्टिकल 184(3) के तहत है उनकी क्या हैसियत रह जाएगी, क्या वो फैसले गैर मौसर हो जाएंगे। ये एक बहुत अहम डिबेट है और बिलखसूस एक ऐसे वक्त में जब नए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आ रहे हैं, उनका अपना व्यू ये रहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो केसेस हैं उनके ऊपर फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड करना चाहिए, वन मैन शो के इख्तियार को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इस सूरत हाल में ये फैसला जो है ये लग ये रहा है कि जैसे जो इख्तलाफी व्यू है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, हो सकता है वो आगे जाके अक्सरियती व्यू में तब्दील हो जाए। जहांजेब आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने। हसन रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं आज फैसला सुनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की कुछ जो शिकें हैं उनको कलअदम करार दिया है। हाँ, ये तो एक नविश्ता दीवार था जो केस हेयरिंग हुई और उसके दौरान जो ऑब्जर्वेशंस आती रही, और सबसे जो सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन थी वो थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। ये अब किसी मुतासरा फरीक ने मुतालबा नहीं किया फुल बेंच का या लार्जर बेंच का, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही उस बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन ने मुतालबा किया और 2 से ज़ायद मरतबा कहा कि ये लार्जर बेंच या फुल बेंच होना चाहिए। वाकई ये एक इंतहाई अहम नौइयत का केस था और इसमें हम समझते थे कि इसमें लार्जर बेंच हो, और क्योंकि इसमें देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर। सर, कता कलामी की माजरत। पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब हमारे मौजूद थे।